بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ترکیہ میں زلزلے میں اموات 16,000 سے تجاوز کر گئی۔ ملبے سے نکالے جانے والا شامی بچہ لوگوں کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ ترکیہ اور شام کے زلزلے متاثرین کا مذاق اڑانے پر چارلی میگزین کو سخت تنقید کا سامنا۔ لکھنؤ کا نام تبدیل کر کے لکشمن نگری رکھنے کے لیے تیاریاں جاری۔ روس کی برطانیہ کو دھمکی، ہمارے جواب کے منتظر رہو۔ پاکستان آرمی نے انتخابات کے لیے فوج دینے سے معذرت کر لی۔ مقبوضہ وادی میں بلڈوزر کارروائی سے ہزاروں افراد کو بے دخلی کا سامنا۔ مسائل کا حل صرف عام انتخابات سے ہی ممکن ہے، چیف جسٹس۔ باپ مزدور اور بیٹی پولیس آفیسر بن گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تباہ کن 7.9 شدت کے زلزلے سے شام اور ترکیہ میں 16,000 سے زائد افراد مارے گئے ہیں، جبکہ ہزاروں زخمی ہیں، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ ملبے سے باڈیز اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہاسپٹل منتقل کیے گئے اور ملبے سے مزید نکلنے والے زخمیوں کی تعداد بھی ہزاروں میں بتائی جا رہی ہے۔ بے گھر ہونے والے 3,80,000 شہریوں کو رہائش فراہم کر دی گئی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ملک بھر میں ایک ہفتے کے سوگ کا اعلان کیا ہے، جس کے دوران قومی پرچم سرنگوں رہے گا، جبکہ تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ترک صدر نے زیادہ متاثر 10 صوبوں میں 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی کا اعلان بھی کیا ہے۔ زلزلے سے ترکی اور شام سمیت دیگر ممالک میں متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ سینکڑوں افراد کے تاحال ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں، جس کی وجہ سے حکام اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ترکی میں زلزلہ تحقیق انسٹی ٹیوٹ نے خبردار کیا ہے کہ 7.9 شدت کا زلزلہ بحیرہ روم میں سونامی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ہمیں 1999 کے بعد اس خطے میں آنے والے زلزلے سے ہونے والے سب سے بڑے نقصان کا سامنا ہے۔ اندازہ ہے کہ زلزلہ مشرقی اناطولیہ کے علاقے میں آیا، جس کی وجہ سے 180 کلومیٹر تک شگاف پڑ گیا۔ ہمیں سب سے زیادہ نقصان دہ زلزلے کا سامنا ہے، جو اس خطے میں 17 اگست 1999 کے زلزلے کے بعد آیا تھا۔ آفٹر شاکس مہینوں تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ یہ مدت 1 سال تک طویل ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ زلزلہ بحیرہ روم کے علاقے میں سونامی کا باعث بنے گا۔ ہم نے 14 ممالک کو اس سے آگاہ کر دیا ہے۔ تباہ کن زلزلے کے بعد شامی جن سانحات سے گزر رہا ہے، ان کی ہولناکی کے باوجود ملبے اور گھروں کی باقیات سے اکا دکا خوشی کی خبریں بھی مل رہی ہیں۔ شام کے سول ڈیفنس کے جوانوں نے کرم نامی بچے کو ملبے کے نیچے سے بچا لیا۔ بچے کو زندہ بچانے کی خوشی دیدنی تھی، اور یہ خوشی ادلب کے دیہی علاقوں میں دور دور تک محسوس کی جا رہی ہے۔ چھوٹے بچے کے بچاؤ کے مقام پر اللہ اکبر کے نعرے لگائے گئے۔ ملبے سے نکالا جانے والا بچہ لوگوں کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ شام کے سول ڈیفنس کا کہنا تھا کہ معجزے دہرائے جاتے ہیں اور تکبیریں پھر سے آسمان کو گلے لگا لیتی ہیں۔ تباہ شدہ مکان کے کھنڈرات میں سے بچے کرم کو نکالنے پر خوشی سے بھرے لمحات ادلب کے دیہی علاقوں میں بچے کے زندہ بچ جانے پر دیکھے گئے۔ امدادی کارکن اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
فرانسیسی حرامی میگزین چارلی نے ایک مرتبہ پھر متنازع کارٹون شائع کیا ہے جس میں ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کا مذاق بنایا گیا ہے۔ اس حرامی میگزین نے ملبے کے ڈھیر کے درمیان منہدم عمارتوں کو دکھاتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں ٹینکس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چارلی کی جانب سے جاری کیے گئے کارٹون پر سوشل میڈیا صارفین پر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ان کے اپنے صارفین فرانسیسی میگزین کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے میگزین کے سر پر جوتے مار رہے ہیں، لیکن اس کا مالک اتنا بے شرم جانور انسان ہے کہ اپنے ہی لوگوں سے جوتے کھانے کے بعد ایک اور کارٹون کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ اس کے کارٹون نے اس سانحہ کا مذاق اڑایا جس نے دو ممالک کے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ یہ قابل نفرت، شرمناک، بغاوت اور نفرت انگیز تقریر کے مترادف ہے۔ اس کارٹون میں چارلی کی حقیقی روح کو دکھایا گیا ہے۔ اس اخبار کی آمدنی کا واحد ذریعہ اسلاموفوبیا ہے۔ ہزاروں مسلمانوں کی موت کا مذاق اڑانا اس بات کی انتہا ہے کہ کس طرح فرانس مسلمانوں کو ہر طرح سے غیر انسانی تصور کرتا ہے۔ اس غیر حساس کارٹون کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ بے حس طنزیہ کارٹونوں کے لیے بدنام میگزین نے سوموار کی صبح زلزلے کے چند گھنٹے بعد ہی کارٹون آف دا ڈے شیئر کیا تھا۔ ترک صدر کے ترجمان ابراہیم کالین نے اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جدید وحشیوں، اپنے غصے اور نفرت میں ڈوب مرو۔ سیاستدانوں کا کہنا تھا کہ فرانس میں نفرت اور اسلاموفوبیا اپنے عروج پر ہے۔ اس میگزین نے ماضی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین امیز خاکے اور سن 2020 میں ترک صدر رجب طیب اردوان کی توہین والے کارٹون شائع کیے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے رد عمل میں پیرس میں اس کے دفاتر پر ایک حملہ بھی ہوا تھا جس کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارت میں لکھنؤ کا نام تبدیل کر کے لکشمن نگری رکھنے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں سے منسوب مقامات کے نام تبدیل کرنے پر تیزی سے کام جاری ہے، اور ریاست اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ نے لکھنؤ کا نام تبدیل کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ مودی کی حکومت بھارت میں مسلمانوں کی حکمرانی کی ہر نشانی مٹانے کے درپے ہے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سنگم لال گپتا نے لکھنؤ کا نام لکشمن نگری سے تبدیل کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط بھجوایا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ لکھنؤ کا موجودہ نام 18ویں صدی کے نواب آصف الدولہ نے رکھا تھا، لہذا ریاستی حکومت شہر کا نام تبدیل کر رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہندوؤں کے بھگوان رام نے یہ شہر اپنے بھائی لکشمن کو دیا تھا، اور اسے ماضی میں لکھن پور یا لکشمن پور کہا جاتا تھا۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ کی طرف سے یوکرین کو جنگی طیاروں کی فراہمی کی صورت میں حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے اور انہیں روس کی جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر برطانیہ نے یوکرین کو جنگی طیارے فراہم کیے تو وہ اس کا جواب دے گا اور اس سے حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے۔ یہ بیان دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یوکرینی صدر نے برطانوی وزیر اعظم رشی سناک سے لندن میں ملاقات کی ہے، جس میں سناک نے اعلان کیا کہ وہ یوکرینی پائلٹوں کو تربیت فراہم کرنا شروع کر رہے ہیں۔ سناک کے دفتر کے مطابق لندن نے یوکرینی فوج کے پائلٹوں و بحریہ کے افسروں کو تربیت دینے اور ہتھیاروں کی فراہمی کو تیز تر کرنے کا اعلان کیا ہے۔
جبکہ برطانیہ روس کے خلاف مزید پابندیوں کا اعلان کرنے جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ روس یوکرین جنگ کو 1 سال ہونے کو آیا ہے اور امریکہ اس کے یورپی اتحادی یوکرین کو $10 بلین کی فوجی امداد فراہم کر چکے ہیں، اور اب جدید ترین ہتھیاروں کی فراہمی سے جنگ کو طول دے رہے ہیں، جس سے علاقے میں ایٹمی جنگ کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ پاکستان آرمی نے صوبوں میں عام اور ضمنی انتخابات کے لیے پاک فوج، رینجرز اور FC دینے سے معذرت کر لی ہے۔ GHQ کی جانب سے وزارت داخلہ کو خط موصول ہوا ہے۔ GHQ نے موقف اختیار کیا ہے کہ قومی اسمبلی کے 64 حلقوں اور صوبوں میں انتخابات کے لیے اہلکاروں کی تعیناتی ممکن نہیں ہے۔ صرف راجن پور میں قومی اسمبلی کے ضمنی انتخاب کے لیے پنجاب رینجرز دوسرے حصار میں موجود رہے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے ضمنی اور صوبوں میں عام انتخابات کے لیے پاک فوج اور رینجر کی تعیناتی کی درخواست کی تھی۔ GHQ نے جواب دیا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار تخریب کاری کے خدشے کے پیش نظر ملک کے اندرونی اور بارڈر سیکیورٹی پر مامور ہیں، اور سیکیورٹی اہلکار 27 فروری سے 3 اپریل تک ہونے والی ڈیجیٹل مردم شماری میں بھی مصروف ہوں گے۔ مقبوضہ وادی میں بلڈوزر کارروائی سے ہزاروں افراد کو بے دخلی کا سامنا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے جاری انسداد تجاوزات کی نام نہاد مہم سے ایک بڑا تنازعہ پیدا ہو گیا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت غریب لوگوں کو بے گھر کر رہی ہے، ان کی روزی روٹی چھین رہی ہے اور اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہی ہے۔ مقبوضہ علاقے میں بڑے پیمانے پر بلڈوزر کی کارروائی نے کئی مقامات پر احتجاجی مظاہروں کو جنم دیا ہے۔ بے دخلی مہم کے خلاف احتجاج کے دوران کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مسلم اکثریتی علاقوں میں تعمیرات اور مکانات کو مسمار کرنے کے لیے بلڈوزر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مہم کے خلاف جب شور اٹھا تو مقبوضہ علاقے کے لیفٹیننٹ گورنر منوج اور ان کی انتظامیہ کے افسروں نے کہا کہ مہم میں طاقتور لوگوں کی تجاوزات کو نشانہ بنایا جائے گا، لیکن بے دخلی مہم پورے علاقے میں بڑے پیمانے پر چلائی جا رہی ہے۔ محکمہ ریونیو کی طرف سے ایک حکم نامے میں تمام ضلع کلکٹروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سرکاری اراضی لیز پر دی گئی زمین، عام استعمال کی زمین اور چراگاہوں کی زمین بھی حاصل کریں۔ اس حکم نامے کے بعد سے یہ مہم ایک بڑے پیمانے پر مہم جاری ہے اور مقامی لوگوں سے ہزاروں ایکڑ اراضی چھین لی گئی ہے۔ متعدد تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ اس مہم نے ہزاروں خاندانوں کو متاثر کیا ہے، جنہیں بے گھر ہونے اور روزی روٹی کے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے ہی سے ممکن ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے عام انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے قیام کو 8 مہینے ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے نومبر 2022 میں کہا تھا کہ ہم عام انتخابات کرانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ موجودہ پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے۔ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے ہی سے ممکن ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ عمران خان نے نیب ترامیم چیلنج کی ہیں۔ ملک میں شدید سیاسی تناؤ اور بحران ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے پارلیمنٹ چھوڑنے کی حکمت عملی اپنائی، اب پتہ نہیں کیوں پھر پارلیمنٹ میں واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار عمران خان کوئی عام شہری نہیں ہے۔ عمران خان کو بڑی تعداد میں عوام کی پشت پناہی حاصل ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی وزیر اعظم آئے تھے جو بہت دیانتدار سمجھے جاتے تھے۔ ایک دیانتدار وزیر اعظم کی حکومت کو 58(2)(b) کے تحت ختم کر دیا گیا۔ آرٹیکل 58(2)(b) ڈریکونین لا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اب عمران خان اسمبلی میں نہیں ہے اور نیب ترامیم جیسی قانون سازی متنازع ہو رہی ہے۔ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص پارلیمان سے نکل کر عدالت میں آیا ہو۔ اس طرح سیاست کو عدلیہ میں اور عدلیہ کو سیاست میں دھکیلا گیا ہے۔
ملک میں انتخابات کے لیے ہر کسی کو ایک سے زائد نشست پر انتخابات لڑنے کا حق حاصل ہے۔ بھارت میں ایک شخص کو ایک ہی نشست پر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہے۔ ایک سے زیادہ نشست سے انتخابات لڑنے سے ہار یا جیت کی صورت میں عوامی پیسے کا ضیاع ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیوں نہ عمران خان کو بلا کر پوچھا جائے کہ اگر اسمبلی میں نہیں جانا تو الیکشن کیوں لڑ رہے ہو۔ پاکستان کے چھوٹے سے شہر چنیوٹ کے ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والی سائمہ نورین نے سب کی توجہ اس وجہ سے حاصل کر لی کہ وہ اپنے گاؤں کی پہلی لڑکی ہے جو کہ ایک کامیاب مقام تک پہنچی ہے۔ سائمہ نورین چنیوٹ کی پہلی پولیس کانسٹیبل بن کر ابھری ہے۔ سائمہ کا تعلق چنیوٹ کے ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے، جبکہ سائمہ کے والد بھی مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، لیکن ان کا ایک ہی ارمان اور خواب تھا کہ ان کی بیٹیاں ان کا فخر بن کر ابھریں۔ پاکستانی معاشرے میں دوستو خواتین کی تعلیم اور نوکری کو لے کر کافی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ سائمہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جب سائمہ کی سلیکشن ہوئی تو والدین کو کئی باتیں سننے کو ملی تھیں، تاہم والد نے بیٹی کی ہمت اور حوصلے کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ یہی وجہ تھی کہ آج بیٹی ایک کامیاب خاتون آفیسر کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اس نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپنا پہلا قدم رکھ دیا ہے، جس کے بعد سائمہ کی اگلی منزل پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے۔ والد کے سامنے جب سائمہ نے پہلی بار یونیفارم پہنا تو والد کی آنکھوں میں خوشی کے وہ آنسو تھے جو کہ شاید بیٹی نے پہلی بار دیکھے ہوں۔ لیکن اس سب میں وہ مزید خوش اس وقت ہوئے جب انہیں یہ علم ہوا کہ سائمہ چنیوٹ کی پہلی خاتون پولیس کانسٹیبل بن گئی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔